بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ برادران اسلام، محرم شریف کا یہ جمعہ
جس کا عنوان ہے کہ انسانی فکر کی حریت کے بانی رہبر حضرت امام حسین ہیں۔ حریت کا معنی اردو میں ہے آزادی۔ اس کے مقابلے میں، حریت کے مقابلے میں، آزادی کے مقابلے میں لفظ قید آتا ہے۔ قید اور آزادی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بندہ قید ہو گیا تو آزاد نہ رہا، آزاد ہو گیا تو قید نہ رہا۔ لفظوں میں بڑی وسعت ہے، آزادی کے لفظ میں بہت زیادہ وسعت ہے، لیکن جو عنوان ہمارا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غالباً دور تھا، کسی امیر نے یعنی کسی گورنر نے، وزیر اعلیٰ نے یا اس کے بیٹے نے کسی غریب آدمی پر جبر کیا، زیادتی کی، تو بات حضرت عمر تک پہنچی۔ آپ نے اس گورنر کو پکڑوایا، اس کے بیٹے سمیت، اور آپ نے کوڑا پکڑا دیا اس غریب آدمی کو، وزیر اعلیٰ کو سامنے کھڑا کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی سامنے کھڑا کر کے مجمع عام میں اس غریب کو کہا مار اس کے نرم و نازک جسم پہ کوڑے۔ یہ اور ساتھ ساتھ اب اسے کہا پورے زور سے مارنا جس طرح اس نے تجھے مارا، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے مار یہ امیروں کی اولاد ہے، مار اسے یہ امیروں کی اولاد ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی امیری کا خناس اس کے دماغ سے نکلے۔ اب جب اسے سزا دے لی تو حضرت عمر نے کہا کہ گورنر یہ بتا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے؟ کیا سمجھیں آپ؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ کسی کے غلام نہیں تھے، تو تم لوگوں نے، تم امیروں نے، تم حکمرانوں نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ اب آپ تھوڑا سا ہمیں اس سے سمجھ آ گئی کہ غلامی صرف کسی کو پیسے سے خریدنے کا نام نہیں ہے، کسی کو محکوم سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کو دبانا، یہ بھی کسی کو غلام بنانے کے یا غلام سمجھنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کسی بھی حکمران کو، وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ ڈی سی ہے، وہ کچھ بھی ہے، کسی کو سوائے اس کے کہ وہ قانون کو مطلوب ہے، اور قانون بھی اندھا نہیں، اس کے اوپر بھی کوڑا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں اپنی طاقت کے زور پر، اپنی دولت کے زور پر، اپنی دھونس کے دور پر کسی کو مجبور کرنا، کسی کو ستانا، مارنا، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی، آپ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، کوئی آدمی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی فلاں ہے، کچھ بھی ہے، کوئی آدمی ہے جو بڑا صنعت کار ہے، بڑی گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ کسی ریڑھی والے کو پکڑ کے تھپڑ مار کے کیا چال ایک پاس ہے،
یہ ایک قسم کی غلامی کی شکل ہے۔ ایک دوسرا واقعہ تاکہ آپ کے ذہن میں مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا جبلہ ابن الایہم، غسان کے علاقے کا یہ بادشاہ تھا۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا تو وہ جب آیا مکے میں، حج کا موسم تھا، تو بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے دماغ میں یہ بات راسخ تھی کہ یہ مخلوق بہت نیچے ہے، ہم ان سے سپر اور اپر ہیں، ہم کچھ اور ہیں، یہ کچھ۔ یہ پہلے بادشاہوں کے دماغ میں ہوتا تھا، برابری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب کیونکہ وہ تازہ تازہ مسلمان ہوا اور آیا مکہ شریف میں، حج کا موسم تھا، تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ دیہات کے اندر اب بھی جو پرانے دماغ کے وڈیرے ہیں انہوں نے اپنی دھوتیاں بڑی نیچے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہوں تو پھر بھی شلوار قمیص کا دور آیا تو بدل گیا، ورنہ انہوں نے اپنی تہمت دھوتی اتنی نیچے چھوڑی ہوتی تھی کہ چلنا تو وہ دھوتی نے، وہ مٹی ساری اس نے جھاڑو دیتے آنا پیچھے سے، اور اے جڑی انہاں دی دھوتی جھاڑو دیندی سی، اے دا پتہ لگدا سی کہ باقی ہور نے تے اے کچھ۔ یہ اسی لیے نبی پاک نے جو فرمایا کہ جو چیز ٹخنے کے نیچے ہے وہ آگ میں جلے گی، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ عرب میں بھی یہی تکبر تھا کہ غریب آدمی کو کپڑا نصیب نہیں۔ آپ تصور کریں نا، غریب آدمی کو، اب تو کپڑے عام ہیں، تب کپڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑا نصیب نہیں، اور وڈیروں نے کپڑے مٹی پہ گھسیٹ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس منزل پہ فرمایا کہ یہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، یہ کپڑا بھی جلے گا، یہ ٹخنا بھی۔ لیکن اس کی وضاحت پھر ہوئی کہ جو آدمی ازراہ تکبر ٹخنے سے نیچے کپڑا کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو تکبر نہ کرے، جس میں غرور نہ ہو۔ یہ فیصلہ رکھے، ورنہ ہونا جیڑے نیم چڑے کریلے مولوی، وہ نا نواں نمازی تے پانی دی مصیبت، نواں نمازی آیا انہیں پانی دے ترے لوٹے۔ تو یہ جو نوے مولوی بنتے ہیں اردو کتابیں پڑھ کے، وہ فتوے ٹھوک دیتے ہیں، او جی ٹخنے تو تھلے گئی شلوار تے نماز۔ بندہ پڑھ کے نہ چتروڑ کرے، سمجھے دین کو تماشا مت بنائے۔ ٹخنے سے کپڑا نیچے اگر تکبر کی وجہ سے کیا تو پھر حکم یہی ہے، اگر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، کپڑا نیچے ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن کوشش کی جائے تاکہ کپڑا گندا نہ ہو، تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے۔ خیر، تو وہ جو تھا جبلہ ابن الایہم، وہ جب مکے میں آیا تو اس نے یہ میری طرح بڑا سارا جبہ پہنا، اس کے اوپر سونے کی جھالریں لگی ہوئیں، اور وہ جھالریں زمین پہ گھسٹ رہی ہیں۔ اب وہ اکڑ کے چل رہا ہے، پتہ چلے کہ سارے حاجی اور ہیں اور یہ صاحب۔ اب اس کا کلچر تو تھا یہ کہ جب بادشاہ نے آنا ہے اور آواز آنی ہے، غدو ابصارکم، آنکھیں جھکا لو، ہوتا ہے نا، بس آنکھیں جھکا لو اور بالکل الرٹ ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ دائیں والے، جیسے یہ آج کل آپ اور ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی افسر آ جاتا ہے، کوئی وزیر مشیر آتا ہے، اور ادھر والی ٹریفک ادھر، ادھر والی ادھر، یہ بھی غلامی ہے۔ کیا سمجھے ہیں؟ یہ بھی غلامی کی یادگار ہے، ورنہ وہ آ رہا ہے تو وہ ہمارا نوکر ہے، نوکر کے لیے مالکوں کو روک رہے ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟
ہم ان سے تنخواہ نہیں لیتے، وزیر ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں۔ وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر، گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، یہ سارے آپ کے نوکر ہیں، بھرتی ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، کیونکہ آپ اور ہم خود حیوان بن کے ان کے نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں آزادی کا پتہ چل جائے تو ہم جائیں تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے، ہم گزریں تو ان کو رکنا چاہیے کہ مالک آ گئے ہیں۔ اس کا انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اس غلامی کے نظام کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ جمہوریت۔ جمہوریت ہوتا ہے کہ اکثریت حاکم ہوتی ہے۔ اب یہاں اکثریت مجبور ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، ایک جابر قسم کی اقلیت جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہے۔ 2-4 خاندان ہیں جنہوں نے 22 کروڑ پاکستان کے انسانوں کو اپنے جبڑوں کے اندر بالکل دبا کے کس رکھا ہے، ان کے حقوق بھی کھا رہے ہیں، ان کی کمائی بھی کھا رہے ہیں، ان پہ غرا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ قوم جاگ جائے تو انہیں بلوں میں گھسنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ یہ بیماری جو آپ میں اور مجھ میں ہے کہ ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ بیماری ختم ہو تو کچھ ہوش ان کو بھی، لیکن انہوں نے آپ کو اور ہمیں روٹی اور بوٹی کے چکر میں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کیا تھا، ہم غلام پیدا۔ جبل ابن الایہم جب طواف کرنے لگا تو اس کا کیونکہ وہ جو تھا اوپر وہ شاہی جبہ وہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اب کلچر ان کا تو یہ تھا کہ کوئی قریب نہ آنے پائے، ہٹو، ہٹ جاؤ، دور رہو، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اسی طرح عرب کا جو کلچر تھا وہ میرے نبی نے بدل دیا۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے، اللہ اکبر، آپ ایسے بیٹھ جاتے پتہ ہی نہ چلتا، سوائے اس کے کہ آپ کا روب، جلال، قدرتی حسن وہ آپ کو علیحدہ کرتا ان سے۔ اب آنے والے حضرت ابو بکر تھے، وہ اس سے بھی زیادہ مٹ کے، حضرت عمر آئے، انہوں نے اس سے زیادہ مٹ کے کام کیا۔ ظاہر ہے ایک یعنی 25-26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، اس نے موٹا قسم کا کمبل پہنا ہوا ہو کرتے کی جگہ، اس پہ اس نے 12 چمڑے کی ٹاکیاں لگا رکھی ہوں، اور ایک ریڑی والے کا کپڑے میرے جیسے ہوں، تو ریڑی والا اپنے آپ کو چودھری سمجھے گا کہ نہیں؟ حاکم وقت یوں اور عوام ان سے اوپر۔ اب حضرت عمر نے نبی پاک سے جو کچھ وصول کیا وہ قوم کے دماغ میں بٹھا دیا، اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ نماز میں 5 وقت کروایا تاکہ ان کے دماغ میں راسخ ہو جائے کہ ہم سب برابر ہیں، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہو۔ وہ ہے نا حضرت علامہ اقبال کا اگر آ گیا، وہ شکوہ پتہ نہیں جواب شکوہ میں ہے، وہ این لڑائی میں اگر آ گیا، این لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، نماز جب ہوتی ہے تو گورنر بھی اسی صف میں، وزیر اعلیٰ بھی،
اسی صف میں. یہ الگ بات کہ یہ سریے کی طرح آکڑ کے رکوع کر رہے ہوں، ان کو وہ بیماری وہاں بھی نہ جا رہی ہو، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ نماز نے انہیں لا کے ایک صف میں کھڑا کر دیا، اور یہ شعور ہمیں دیا کہ یہ تم سے کوئی الگ مخلوق نہیں، یہ اسی میں سے ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کلچر کو آسمان پہ پہنچا دیا کہ تم آزاد ہو، تم سب کے سب، زبان بھی تمہاری آزاد، سوچ بھی تمہاری آزاد ہے. تم نے اس کے آگے جھکنا ہے جسے مالک کہتے ہیں، یا اس کے آگے جھکنا ہے جس سے پیار کرتے. جبر کے آگے نہیں جھکنا، ظلم کے آگے نہیں جھکنا، یار کے آگے جھکنا ہے، محبوب کے آگے جھکنا ہے، وہاں تو مٹ جانا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں جبلہ ابن الاحم پھرنے لگا. بدو جو پیچھے سے آیا، سارے حاجی برابر ہیں، وہ جو آیا اس نے تو کعبے پہ نگاہ رکھی ہوئی تھی، اس کا پاؤں بادشاہ کے اس جو تھا جبہ اس کی جالر پہ آیا. جب پاؤں آیا تو رکنا ہی رکنا تھا. اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک میلا کچیلا یمنی بدو ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ سلامت طواف کر رہے ہیں. اس نے پلٹ کے ٹھیک منہ پہ تماچا مارا کہ نظر نہیں آتا کہ میں جبلہ ابن الاحم ہوں. اب ایک روایت تو یہ ہے کہ اس بدو نے پلٹ کے اس کو ٹکا دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ بدو نے جا کے شکایت کی حضرت فاروق اعظم کو کہ اس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اب یہ فاروق عدالت تھی، اس میں سمن نہیں بھیجنے تھے، اس میں ایف آئی آر درج نہیں ہونی تھی، ہو گئی. یہاں تو نظام اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی تھانے دار تک پہنچ ہی نہ سکے. یہاں چور اور کتی ایک ہوئے ہیں، وہاں فاروق اعظم ہے. بات کان تک پہنچی، حج وہیں رک گیا، پہلے فیصلہ ہوگا. یہ ڈرامہ ہے، یہ غلامی کی یادگار ہے. جی آج جج صاحب موجود نہیں ہیں، آج جج صاحب چھٹی پہ ہیں. قتل کے کیس، وہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا 14 قتل کا، وہ پتہ نہیں 2014 میں ہوا تھا، آج 2022 آ گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. یہ ہے غلامی، غلامی کی بدترین شکل. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کہا حج یہیں رکو، لاؤ بادشاہ سلامت کو. حالانکہ نواں ایک بادشاہ ہے، ابھی آیا ہے، اس کو تو پروٹوکول اتنا دینا چاہیے تھا، جھنڈے لگ جاتے مکے میں، ویلکم، مرحبا مرحبا. لیکن کیا مرحبا اور کیا ویلکم. کلمہ ہمارے لیے پڑھا ہے، اپنے لیے پڑھا ہے. اب جس وقت وہ آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس غریب کو تھپڑ مارا ہے. اس نے کہا اسے تمیز ہی کوئی نہیں ہے کہ ماں بدولت طواف کر رہے ہیں، اس کو یہ نبینوں کی طرح اس نے پاؤں رکھ دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ تو نے اقرار کر لیا ہے، اب ذرا چہرہ آگے کیجئے تاکہ برابر کا تھپڑ جناب کے نرم و نازک گداس ریشمی چہرے پہ پڑے، تاکہ انصاف ہو جائے، اسے بھی پتا ہو آپ کو بھی، آپ مالک نہیں ہیں، یہ غلام نہیں ہے. اب اس نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا یہاں یہ کون سا نظام ہے جہاں بادشاہ اور رعایا میں فرق ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ہم بھی تیرے جیسے تھے،
لیکن آنے والے نے ہمیں یوں کر دیا ہے. اس لیے یہاں نہ اس معاملے میں کچھ جبر، طاقت، دولت، منصب کے زور پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. یہاں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے اونچا کرتا ہے. یہاں دلوں کے سودے طاقت سے نہیں محبت سے ہوتے ہیں. اب روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا ایک رات کی مجھے مہلت دیں، مجھے سوچنے کا تو موقع دیں. تو آپ نے موقع دیا، وہ راتوں رات بھاگ اٹھا. تو آزادی اس کو کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنی جگہ پہ، کوئی اس کے اوپر طاقت کے زور پر، جبر کے زور پر، دولت کے زور پر، منصب کے زور پر کوئی کسی کی گردن نہیں پکڑ سکتا، کسی کو گالی نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی آدمی کسی کا حق ایسے نہیں چھین سکتا. ابھی آپ تو ماشاءاللہ وہ کھیلتے رہتے ہیں اس سے، ٹیلی فون سے. ابھی فیصل آباد کا جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب نے جو بہت بڑا بزنس مین ہے، سیاست دانوں سے اس کے بڑے قریب کے تعلقات ہیں، اس نے کسی لڑکی کو اغوا کروایا، اس سے پھر انہوں نے جوتے چٹوائے. جزاک اللہ. یہ مسجد شریف کے تو یہ آپ نے سنا ہے. یعنی کسی کی بیٹی بچی کو بلا کے کوئی آدمی طاقت، کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس پستول ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کوٹی ہے، اس کے تعلقات وزیر داخلہ سے ہیں، فلاں وزیر سے ہیں، اس لیے وہ جس کو چاہے، جس کی چاہے بیٹی اٹھوا لے. یہ غلامی ہے. یہ کیا ہے؟ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے باپ کی جرت نہیں ہے کسی ریڑھی والے کو ہاتھ لگا جائے. ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب اسلام نے یہ آزادی خصوصاً اس کو حکمرانوں کے دماغ کے اندر نافذ کیا کہ اس مخلوق کو غلام مت بناؤ، ان کو غلام مت سمجھو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تربیت دیکھیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم چل رہے تھے تو ایک صحابی جان کے ان کے پیچھے پیچھے ہوں. اب تربیت دیکھیں تو آپ نے پیچھے پلٹ کے کہا یار پیچھے نہ چل، ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا. اس نے کہا جان کے چل رہا ہوں. فرمانے لگے نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے اور تیرے اندر احساس غلامی آ رہا ہے، نہ میرے لیے اچھا نہ تیرے لیے اچھا. کیونکہ ایک طرف تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسری طرف پھر غلامی کا احساس جاگتا ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ زہر ہیں. عجیب بات ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے نئے نئے کپڑے شپڑے فٹ کیے، بن ٹھن کے آ گئے ابا کے پاس. اب تربیت دیکھیں، حضرت سیدنا فاروق بلا وجہ اٹھایا کوڑا، 1 2 3 بغیر کسی وجہ کے جڑ دیے، یہاں تک کہ بیٹا رویا. انہیں کیا کوئی غلطی تو بتائیں. انہیں کیا تو نویں کپڑے پہنتے، میں نو لگدا سی تیرے وچ کوئی تکبر ہے، میں کہ کڈ نہ لواں. تو انہوں یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لگا کہ کیونکہ تو وکھرے ٹائپ کے کپڑے پہن کے آیا ہے اور تیرے اندر جو ہے نا وہ خیال ہو رہا ہے کہ تو سب لوگوں سے کوئی وکھری شے ہے، تو میں نے پھر تجھے 2-4 کوڑے ٹکا دیے ہیں تاکہ تیرے اندر جو وہ خیال پیدا ہو رہا تھا ذرا وہ مٹھا ہو جائے. میں ہر جمعے جو آپ کو پیٹتا ہوں کہ آپ ان وڈیروں کو وڈیرا نہ سمجھیں، آپ خود وڈیرے ہیں. آپ جتنا نیچے ان کے دبیں گے لگیں گے، یہ آپ کو اتنا دبائیں گے. یہ دبنے والی عادتیں چھوڑ دیں. کیا کہا؟
اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اب آج کا عنوان جو میں نے چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آزادی جو حاکم اور محکوم کے درمیان تھی، یہ آزادی ہمیں ہمارے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے عطا کی۔ ہمارے نبی نے ہمارے دماغ سے وہ غلامی کی وہ غلاظت کو نکال کے حریت اور آزادی کی روح پھونک دی، یہاں تک کہ پھر اس منزل پہ ہم آ گئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فاروق اعظم کی مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں، آپ سوچیں گے کہ ابو بکر صدیق کی کوئی مثال نہیں، حضرت ایک تو انہیں ٹائم تھوڑا سا ملا حضرت ابو بکر کو، ایک یہ تھا کہ حضور کے تشریف لے جاتے ہی صرف 2 قبیلے مسلمان بچے تھے، باقی سارے اسلام چھوڑ گئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کو دوبارہ مسلمانوں کو مسلمان کرنا پڑا، ان کی عمر ہی لگ گئی اسی کام میں، انہوں نے پھر مضبوط کر کے سلطنت کو عمر کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر کا جتنا بھی کارنامہ ہے اس کی پشت پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ اس لیے کہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، صدیق اکبر نے کھیر پکائی ہے، عمر نے پکی پکائی کھائی اور کھلائی ہے، ہون سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر کر رہے تھے، شرعی مسئلہ ہے، آپ کو شکایت ملی کہ لوگ آج کل یہ جو حق کے مہر ہے، شادی پہ جو عورت کو مرد کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس میں افراط و تفریط، کمی اور زیادتی، کچھ لوگ تو اتنی کمی کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، شرنائیاں چھڈن تے 5000 تے او دوسرا مٹھائیاں ونڈن تے 5000 تے نکاح خان بیچارے نو 500۔ کیوں جی خان صاحب؟ نکاح خان کو میں خطیب صاحب نو بھی ویکھ رہا، امام صاحب نو بھی ویکھ رہا، تے سانو دین دا ویلا تے پھر چودھریاں دا بھی سر تھلے، پھر ایک دوجے تو پوچھن گے ملک صاحب، مہار صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، مولوی ہوراں نو کی دینا ہے؟ اتھے مر پئے ہو، اتھے تھوڑی جان پئی نکل دیے، او شرنائیاں چھڑیاں جے 15000 دیاں تے مولوی صاحب نو دینا 500، بسم اللہ پڑھ، کم از کم مریا ہو یا 5000 تا دینا۔ اب کریں گے کیا؟ شرنائی مجھے لفظ آ رہا ہے، کیا ہوتا ہے وہ؟ شرلیاں، اچھا، اور بھی ہوتا ہے آتش بازی، اللہ سلامت رکھے، آتش بازی پہ یہ تو میں 15000 کہہ رہا ہوں اپنی حیثیت کو دیکھ کے، یہاں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیتے ہیں۔ جب آیا لڑکی کو حق مہر دینے کا موسم، پھر بلان کے کنوں، او بابا جمال دین نو بلاؤ، او پچھلی صدی آلا، او بابا الف دین نو بلاؤ، او بابا چھلو صاحب نو بلاؤ، ہونے 3-4 بابے آ گئے وڈیاں دوتیاں بن کے، جی اے بچی نو حق مہر، انہاں کہ لکھ دے ہو 32 روپے۔ ہون انہاں وڈے چودھریاں، راجیاں، خاجیاں، ملکاں، بلوچاں نو تے مولوی، کون انہاں نو روکے؟ 3 وڈے رے پورے اننے وڈے جبے تے اتو اپنا وڈیاں پگڑیاں تے دھوتیاں زمین دے اتے، تے فیصلہ کی کیتا؟ لکھ دیو 32 روپے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اے ستے ہو کہ نہیں؟ یہ اس عورت کی، وہ میری بیٹی ہے، وہ تیری بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ تیری بہن ہے، لکھ رکھو، بھولنا نہیں ایسے۔ یہ آپ اس بیٹی کی توہین کر رہے ہیں،
آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی ہم اپنی بیٹی کی یاد رکھیں. یہ حق مہر پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق مہر ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی میری بہن اپنی زندگی ایک آدمی کے نام لگا رہی ہے. میں ایک قسم کی سمجھ لو کہ جیسے کوئی کسی کو قیمت ادا کرتا ہے کہ تو نے زندگی مجھے دی, مجھ سے بھی کچھ لے لے. اب اس نے پوری زندگی آپ کے نام لگائی, کل آپ کے بیٹے کی بیٹی کی ماں ہوگی, ملکہ ہوگی, سارے گھر کی مالک ہوگی. لیکن آج تو آغاز کر رہا ہے کس بے شرمی بے حیائی سے کہ کہتا ہے 32 روپے لکھو. بندہ اس وقت کہے کہ اس چودھری اس رانے تے اس راجے دی قیمت لاؤ 36 روپے. جی بھئی آپ نے اس کی جو لگا دی ہے, یہ ہے وہ غلامی, ذلت. اس لیے 32 کوئی نہیں اس شریعت میں. میرے نبی نے کسی کی 400 درہم, کسی کی اس سے بھی زیادہ, یہ تو تصور ہی کوئی نہیں ہے 32-36 روپے. یہ تفریط تھی. افراط کیا ہے کہ دینے, جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکے کی, اس کی حیثیت ہے 10,000 کی. اگوں کی آدن لکھو جی 5 لاکھ. وہ ایک ہی ایک کتے نس جاوے تے 5 لاکھ دا انہوں ڈرتا ہوئے, چنگے رشتے پہ جڑ دیں. بھئی اس کی طاقت ہے 20,000 کی, تو لکھواؤ اس سے کتنی. اب آپ نتیجہ کیا نکلا, آپ حق کے مہر لکھوائیں لڑکے کی طاقت و توفیق کے مطابق. اگر وہ لاکھوں دے سکتا ہے تو لاکھ لکھوائے, اگر وہ ہزاروں دینے کے قابل ہے تو 1000 دے, اگر وہ 5000 دینے کے قابل ہے 5. یہ ہے. حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ کچھ لوگ تے بتی والے تے کچھ لوگ بہت اوپر. آپ نے فرمایا, اعلان کیا, بلاؤ. اب تو آپ تشریف فرما ہیں. حضرت عمر جب ہوتے تھے اسلام میں, نبی پاک کے دور میں بیویاں بھی آتی تھیں, وہ ذرا پیچھے ہوتی تھیں, مرد آگے ہوتے تھے. جمعے میں بھی, نمازوں میں بھی آتی تھی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 نمازوں میں بھی بیویاں آتی تھیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ حضرت عمر نے اعلان کیا, فرمایا لوگو تم افراط و تفریط سے کام لے رہے ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں حق مہر مقرر کر دوں تاکہ کوئی کمی اور زیادتی نہ کرے. آپ مقرر کرنے لگے تھے, پیچھے سے نکر میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی, کہنے لگی امیر المومنین. جی اماں جی. اب اماں جی دا ذرا سنو, اس کو کہتے ہیں آزادی, حریت. اماں جی نے کہا عمر, قرآن میں رب نے, اپنے فرمان میں نبی نے, اپنی زندگی میں صدیق نے ہمارا حق مہر ہمارا حق ہے. جب انہوں نے مقرر نہیں کیا تو کون ہے ہمارے حق کو مقرر کرنے والا؟ اب ہم ہو سکتا ہے کسی سے 5 تولے لیں, تو لکھوا جائے کہ بس 1 ہی تولا, 4 تے گئے نا تے ساڑھے حق تے ڈاکہ پھر کنے مروایا؟ تو مروایا. جدو رب نے آکھیا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک ڈھیر سونے کا دے دو, ہے نا جی قرآن میں 4 سپارے میں, من سونا بھی دے دو تو دے سکتے ہو اگر طاقت ہے. عمر تو کون ہے ہمارے حق چھیننے والا؟ اب آگے پاکستان کی کابینہ نہیں تھی, اندھے گنگے وزیر, کیونکہ اتو کسی نے آکھ دیتا ہے اے کرنا ہے, انہاں گنگیاں تے انہاں اندھیاں اوہی کرنا ہے, اے انہاں دا مرنا ہے. یہ غلام ہیں کہاں آزاد ہیں. ایک عورت کے کہنے پر مجمع پہ سکوت طاری. آگے فاروق اعظم جیسا طاقتور امیر المومنین, اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اپنے آپ کو یہاں سے پکڑا, عمر شکر کر, نبی کی امت میں ایسی بیبیاں بھی ہیں.
اور کہا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نے یہ غلطی کر رہا تھا۔ بی بی تو نے ٹھیک کہا ہے، عمر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، تمہارے حق کو مقرر کر دے، جس کو اللہ نے کھلا رکھا ہے وہ کھلا ہی رہے تو بہتر۔ یہ ہے حریت فکر، یہ ہے آزادی اظہار، اس کو کہتے ہیں۔ وہ تو میں نے مشہور بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے میں نے آپ کو پہلے بتایا واجبی سے ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے پچھلوں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ کے پاس ہمارے تو سوٹ ہیں، لائن لگی ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کیونکہ حاکم تھے، اور حاکم پہ ذمہ داری ہوتی ہے، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ 6 رکھ لیں، 8 رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہم کہیں گے، ورنہ پابندی آپ پہ نہیں، حکمران پہ پابندی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر، گورنر، کمشنر، ڈی سی، ایس، جتنے بھی یہ لوگ ذمہ دار ہیں یہ پابند ہیں، یہ کھائیں تو پہلے نیچے دیکھیں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑ گیا نا قحط سن 17 ہجری میں، تو آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اب پیٹ ہو گیا سخت، اب آپ کو تکلیف شروع ہو گئی پیٹ میں، تو آپ انگلی پکڑ کے، یہ انگلی اپنے پیٹ کو مارتے کہ کھا یہی، تجھے یہی کھانا پڑے گا، جب تک یہ میرے نبی کی قوم کو گھی نصیب نہیں ہوتا عمر تجھے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حاکم جو ہوتا ہے جب تک، اور اس کا حق کتنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے 70 گاڑی جا رہی ہے، وہ 600 لیٹر پٹرول مفت میں پھونک رہا ہے، وہ 27 کھانے پکوا کے مرضی سے کھا رہا ہے، نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا جتنا حق میری اس رعایا میں سے ایک عام غریب آدمی کا ہے میرا اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ ذمہ داری اٹھاتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر یہ نہیں کہہ سکے گا مولا اتنی بڑی حکومت تھی میں کس کس کی خبر رکھتا۔ فرمایا رب میری گردن سے پکڑ کے پوچھے گا کہ ایک جانور تو حاکم تھا بھوکا کیسے مر گیا۔ اسلام کا جو نظام ہے، یہ جتنے آپ کے حکمران سیاستدان بے ایمان ہیں، یہ اسلام کا الف بھی نافذ، ان میں مولوی بھی شامل ہیں، ان میں پیر شامل ہیں، یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں کیبنٹ میں، کابینہ میں، وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، ان میں سے اسلام کا الف بھی ان کے لیے موت ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کیوں دائیں بائیں سے نظام لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مر جائیں گے، قوم زندہ ہو جائے گی، ملک زندہ ہو جائے گا، ملک ہرا بھرا ہو جائے گا۔ جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا اصل تو برباد یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہا عمر نے؟ حضرت مولا علی، ہائے ہائے ہائے، واہ علی واہ! مولا علی کا دور آیا، امیر المومنین ہیں، اتنا بڑی حکومت ہے، اور اپنی تلوار، ایک روایت میں ہے کہ اپنی قمیص، ہاں تلوار لے کے یا زرے لے کے کوفے کے اندر جہاں جو دارالخلافہ ہے اس بازار میں پھر رہے ہیں، اے تلوار بکو، تلوار بکو،
لوگ دوڑے، کہا امیر المومنین اتنی کیا مجبوری ہو گئی کہ آپ کا زیور ہے تلوار، آج اس کو بھی بیچنے لگے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر علی کے پاس ایک اچھی قمیص ہوتی علی تلوار کبھی نہ بیچتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک طرف حالت یہ ہے ہر جمعے کو آپ بیت المال کا دروازہ کھولتے، پھر خبر لیتے کہاں کیا ضرورت ہے، سب کچھ لٹا کے جھاڑو دلوا کے پھر پانی کا چھڑکاؤ کروا کے پھر مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے کہتے او بیت المال کی زمین گواہ رہنا کہ علی نے تیرے نبی کی امت سے تنکا بھی نہیں چھپایا۔ ان کے لیے موت ہے اسلام۔ کیا کہا؟ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک بندہ بھی ان میں ایسا شاید کوئی ہو، ورنہ اسلام کے یہ دشمن اور اسلام ان کا دشمن ہے، یعنی ان کے اس ڈیل ڈول کا، ان کے اس طریقہ زندگی کا۔ بندہ حاکم بند کانپتے تھے بھئی یہ ذمہ داری کیسے نبھائیں گے، اور پھر جنہوں نے نبھائی مولا علی نے پھر اعلان کیا اپنی حالت یہ ہے کہ عید کے دن کھا رہے تھے سوکھی جو والی روٹی، پرانا یار آیا آ کے انہیں ہنس کے آکھیا علی آج تے کوئی بطخ شتخ پکنی چاہیے دی سی، کوئی گوشت شوشت، آج تے کوئی روسٹ موسٹ ہوندا عید دا دن نے۔ سبحان اللہ، تسی پھر ساڑھے والے پاسے تکنا شروع کر دے۔ مولوی صاحب سڑنا تے او خیر نال مرغا کھا رہے سن، مرغا کی سمجھ آئی؟ او مولانا صاحب نو ویکھ کے کوئی رانا کوئی راجہ بیٹھا سی تے انہیں آکھیا اللہ اے مرغے آپ ہی کھا دی جاندے ازارے، تے انہیں آکھیا کہ مرغے کھا دی جاندے ازانہ بھی تے دینے آنا۔ سبحان اللہ۔ جی میں بھکھا رہا، ویسے میں 2-3 دن تو میں بھی دلیہ شلیہ کھا رہا، فکر نہیں کرنی، انگلی چوک کے اشارے نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کوئی آج تو روسٹ ہوتا، کوئی گوشت ہوتا، عید کا دن ہے۔ ہاں والی سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو کھا کے چلا جائے گا، پھندا تو علی کی گردن میں آئے گا۔ سگے بھائی جناب عقیل، کیا مسلم بن عقیل، مسلم جن کے بیٹے تھے، آئے کہنے لگے مر گیا رول گیا، خدا دا واسطہ ہی علی کچھ دے۔ مولا علی نے آکھیا جدوں ساریاں نو دیواں گا تو وچ آ جاویں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتھے ایک بن جاوے پھر وہ گندا ہے میرے چاچے دا پتر کتھے، میری مامی دا پتر کتھے، وہ اپنے گھر دا ہی بنا لیندن، وزیر بھی آپ، مشیر بھی آپ، صدر بھی آپ، پدھر بھی آپ، جرنل بھی آپ، کرنل بھی آپ، جج بھی آپ، چور بھی، ماشاءاللہ۔ مولا علی کا بھائی نام کیا ہے؟ حضرت عقیل، مسلم کے ابا، مسلم بن عقیل کہتے ہو نا، تو کہا ظاہر مجبور تھے، علی خدا دا واسطہ، لفظ ہیں علی خدا دا واسطہ ہی بچے بھکھے مر گئے نے، کچھ دے سانو۔ پنجابی جو میں اس واسطے آخر ہیں، پنجابی ذرا پھبد ہے۔ مولا علی نے اگوں آکھیا جدوں سارے غریب غربا آن گے انہاں ساریاں نو ونڈاں گا تے توں بھی۔ انہاں آکھیا چنگا تو امیر المومنین، میں تیرا بھائیاں دا کوئی اتنا بھی حق نہیں۔ حضرت مولا علی جدوں ویکھیا نا ٹلدا نہیں، آپ نے او جڑا سی نا دروغہ جنوں آدن نا وزیر خزانہ، اے اپنا جڑا نام مراد اسرائیل علیہ السلام دا پوترا، پتہ نہیں کوئی مفتہ آدن اے تے کوئی عذاب خدا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ دا بیڑا غرق کرے کہ تمہاری جاوے۔ اتو ڈرامے بڑے عجیب ہیں، آدھنے اساڑا ہاتھ ہی نہیں،
کھائی بھی جانے ہاتھ بھی کوئی نہیں. انہاں بلایا وزیر خزانہ نو, کنے؟ مولا علی نے. آپ نے فرمایا انہوں پھڑ, ہائے ہائے اے میرا بھرائی, انہوں پھڑ تے انہوں لے جا بازار تے دکانہ بند نے, ایک دکان دے اگے انہوں کھڑا کر دے, انہوں آکھ تروڑ دکان دا دروازہ چوک لائے جو چکنا ہی. او لسی پین والی مخلوق ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ انہاں آکھیا جا انہوں لے جا, مولا علی نے اپنے بھائی عقیل دے بارے چ انہوں لے جا بازار, انہوں کھڑا کر دے دکان دے دروازے تے, انہوں آکھ تروڑ دکان بھان کسے دی دکان تے اگوں حضرت عقیل نے آکھیا, انہاں آکھیا تو میں نو چور بڑھواؤں ہے, تو میں نو چور بنواؤں ہے, چوری کراں تے پھر پھڑیا جاواں تے ہاتھی نہ رہن. مولا علی آکھیا تو ایک دکان دا چور نہیں بننا چاہتا, میں نو ساری امت دا چور بنانا چاہتا ہے. یہ ہے احساس. اب جب حاکم بن جائے نا اس طرح, پھر مخلوق کے پیٹ بھرتے ہیں اور پھر حاکم دعویٰ کرتا ہے. جب اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ یہ حق ہے کسی کا, ایک تنکا آگے پیچھے نہیں جائے گا, پھر حضرت مولا علی اٹھے, آپ نے اعلان کیا دریائے فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا علی اس کا حساب دے گا. کیوں خطیب صاحب, فرمایا کہ نہیں؟ حاکم اگر اپنی عیاشی چھوڑ دیں, اللہ جانتا ہے, یہ اپنی تنخواہیں ختم کریں, ان کی ہزاروں ایکڑ زمینیں, ان کی دھن دولت کا کسی ایم پی اے ایم این اے وزیر کوئی دھر دھر ہی نہیں ہے, ان کی تنخواہیں بند کرو, ان کی سہولتیں بند کرو, ان کے پٹرول بند کرو, ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں جو گورنمنٹ نے دی بند کرو, انہیں کہو اپنی گاڑی پہ آؤ, اپنی گاڑی پہ جاؤ, دیکھو ملک ایک مہینے میں سنبھلتا ہے کہ نہیں سنبھلتا. سبحان اللہ. خطیب صاحب نے گل کی تو تانوں دسنی نہیں, ورنہ یہ ہوتے ایف آئی آر بھی کٹی جا سکتی ہے. بڑا سخت جملہ انہوں نے آکھیا ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھے ہیں؟ آزادی اظہار رائے, آزادی فکر, حریت. یزید نے سب سے بڑا ظلم یہی کیا تھا, آتے ہی اس نے قوم کا گلا دبایا کہ آج کے بعد کوئی آواز نہ نکلے, نکلی تو گردن سر جائے گا. اور پھر ہوا, جو انکار کرتا رہا اسی کا سر. تالے پڑ گئے زبانوں پہ. آپ حیران ہوں گے, حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر, یعنی جب جبر مسلط ہوتا ہے, ظلم مسلط ہوتا ہے, حاکم آزادی چھین لیتے ہیں قوم سے, پھر حشر کیا ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حجاج بن یوسف نے بلایا, عبد الملک بن مروان حاکم بنا. اس نے اس کو لکھا کہ عبداللہ بن عمر سے, مکے میں عبداللہ بن عمر سے میری بیعت لے. اب جب حجاج بیٹھا تھا وہ کچھ لکھ رہا تھا, صحابی رسول فاروق اعظم کا بیٹا وہ آئے تو تلوار ساتھ پڑی تھی, پتہ سب کو تھا. اس نے پاؤں آگے کیا, اس گورنر نے اپنا پاؤں آگے کیا, فاروق اعظم کے بیٹے کو کہا میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت. نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہے کوئی کسی نو اپنا بابا سمجھ کے, بزرگ سمجھ کے جھکے, ایک ہے کہ ایک ظالم تلوار کے زور پر کہے راکھ میرے پاؤں پہ ہاتھ اور میرے پاؤں سے بیعت کر.
یہ حق تو میرے نبی پاک نے بھی نہیں لیا. آپ نے بھی جب کسی سے بیعت کی تو اب آپ سوچیں گے کہ پھر عبداللہ بن عمر تن گئے کہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں حسین صرف ایک ہے، بس اشارہ میں نے کر دیا ہے. فاروق اعظم کا بیٹا ہے لیکن تلوار ننگی دیکھی اور ظاہر ہے زندگی جانی تھی فوراً ہی، تو انہوں نے پاؤں پہ ہاتھ. ایک اسلام کی تاریخ میں غلیظ ترین آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر مقابلہ ہوا کہ ہر امت اپنا ظالم ترین بندہ لائے، غلیظ کمینہ ترین آدمی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں گے. اب اس کے ظلم میں کبھی آپ کو سناؤں گا. اشارہ میں نے کیا ہے کہ یہ حال ہو جہاں کہ صحابی رسول کو کہا جائے پیر پھڑ. اے واقعہ تو نہیں یاد آ جاندہ ہے دے اتے فیصل آباد اللہ پیر پھڑ، اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر پکڑنے پڑے. ایک طرف یہ کردار ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں درمیان امت کیواں جناب ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین مل جمل حرف لا تیغ لا چون ازمیاں بیرون کشید، تیغ لا چون ازمیاں بیرون کشید، خون باطل از رگ جان کشید. حضرت اقبال کہتے ہیں یہ صرف حسین تھا امت میں کہ یزید جیسا ظالم جابر، تین بر اعظم کا طاقتور حکمران، پوری یزیدیت، بربریت، ظلم اور جبر کو کٹھا کر کے وہ کہتا ہے ایک حسین سے کہو صرف ہاں کر دے. لیکن اقبال کہتے ہیں تیغ لا علی کے بیٹے نے نا کی تلوار میان سے باہر نکال لی. کیا تیغ لا چون ازمیاں بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. واہ اقبال واہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کون سی تلوار نکالی؟ نہیں لا، اس نے کہا ہاں کر، کہا تلوار نکالی، یہ بھی تلوار ہے نہیں. اور اس حسین کی نا نے اثر کیا دکھایا؟ از رگ ارباب باطل خون کشید. باطل کی رگ جان سے خون نکال کے حسین نے زمین پہ دھر دیا، حاکم کو نا کر دیا. جب ادھر کی نا ہاں کہاں کی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نقش اللہ، نقش اللہ بر صحرا نوشت، لا یزید کو کی لا. کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی پلید کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دلوا سکے. ایک قاتل سنت،
ایک محارم کی عزت کا قاتل وہ حسین کو کہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، نہیں، ادھر نہ کہا، ہاں کہاں کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سر کٹوایا، کنبہ کٹوایا اور کنبے کے خون سے لکھا الا اللہ۔ یہ منزل ہے جہاں علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا۔ اور یہ نغمہ نہیں موسم گل و لالہ کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، صحرا کربلا کی ریت کے سینے پر حسین نے نا کر دیا۔ میرا اجمیری غریب نواز کہتا ہے سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے کیا مطلب ہے حریت کا؟ ہم اپنے اللہ کے غلام ہیں، ہمارا حکمران حقیقی اللہ ہے، باقی سب اس کے نائب ہیں۔ حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے مطابق جو حکم ہوگا سر جھکائیں گے، جو اس کے دین سے ٹکرائے گا ہم بھی سامنے سینہ تان کے آ جائیں گے۔ یہ آزادی ہے، اس آزادی کا ہیرو میرا امام ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اس عنوان پر امام عالی مقام کو پوری انسانیت کا نمائندہ بنا کے پیش کیا۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، کیا اپریسیشن ہے، کیا خراج عقیدت ہے، کیا کہا وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں۔ حسین کون ہے؟ کہتے ہیں حسین وہ ہے جو پورے جہان کے نیک اور ابرار ہیں، حسین تنہا سب کے سردار۔ مولائے ابرار جہاں، آگے کہتے قوت بازوئے احرار جہاں، پورے جہان کے اندر آزادی حریت کے لیے لڑنے والے جس کائنات کے چپے چپے پہ انسان ہیں، حسین سب کے نگہبان ہیں۔ قوت بازوئے احرار جہاں، احرار حر کو کہتے ہیں، حر کہتے ہیں آزاد، حر کی جمع ہے احرار، احرار کہتے ہیں آزاد لوگ۔ جتنے فرمایا آزادی پسند لوگ ہیں، حریت کے متوالے ہیں، حریت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، غلامی کے توق توڑنا چاہتے ہیں، رشتہ اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، ان کا مرشد حسین ہے، ان کا پیر حسین ہے، ان کا لجپال حسین ہے، ان کا ہادی حسین ہے، ان کا رہبر
آگے اقبال کہتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اگر زندگی کے اندر ایمان کی رمق ہے، زندگی کے اندر عشق نبی اور عشق خدا کا سوز ہے، جانتا ہے کہ یہ سوز کہاں سے آ رہا ہے، کہتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، یہ بھٹیاں حسین جلا رہا ہے۔ ایمان کا سیک جو لاہور والوں کے سینے میں آ رہا ہے، یہ شعلے حسین دہکا رہا ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق اہل حق حریت آموز از حسین، فرمایا نیلسن منڈیلا ہو یا دنیا کی کالے لوگوں کی، گورے لوگوں کی، مسلم غیر مسلموں کی جو آزادی کی تحریک ہو کہ ہندو کی غلامی سے جان چھڑاؤ، انگریز کی غلامی سے جان چھڑاؤ، فرمایا ساری کائنات شاگرد ہے، استاد سب کا حسین ہے۔ اہل حق حریت آموز، سمجھ آیا ہے؟ آزادی آزادی مگر کریں کیا؟ علامہ اقبال ایک جگہ پہ جب ہم غلام ہوا کرتے تھے، ویسے تو اب بھی ہیں، پہلے گورے آندے سانتے ہون، انہاں دے کتیاں دے مالشیاں تے پالشیاں دے، غلامی تو نکلے اجے بھی تسی بھاویں انج کرو تے بھاویں انج کرو، گل تے ٹھیک۔ ہائے ہائے، علامہ اقبال رویا کرتے تھے، کہتے تھے پیدا کیا مجھے اس دیس میں تو نے، پیدا کیا مجھے اس دیس میں تو نے، جس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، پر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ویسے میں نو یہ دسو جیڑے ویلے نعرے مار دے ہو بھٹو زندہ ہے، چس نہیں آندی تو انو ہم جا عمران کون کرے گا پتہ نہیں وان، پھر نچ دین، پھر یہ منڈے نہیں کڑیاں بھی، یہ جڑے وڈے سیویلائزڈ اتھے آمان نا مسیح بہت کپڑے شپڑے ٹیشن ٹیٹ کر کے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر لگاؤ نا تو ان کے ہونٹ بھی بڑے مشکل سے ہلتے ہیں کہ ان کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، کہیں منہ زیادہ نہ کھل جائے۔ یہ جتنے بڑے بڑے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر ہماری مجلسوں میں، ان کو دیکھا کرو جب یہ اپنے وڈیروں کی مجلس میں نچ نچ کے برا حال، اس سے پتہ لگایا کرو اصل میں یہ غلام قوم ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اپنے بڑے ان لٹیروں کے نعرے لگاتے ہوئے ناچتے ہیں۔ نہیں دیکھے کبھی؟ وہ نہ لے لینا کسی کڑی دا سیاستدان دی دا، او دے اتے بھی انہاں دے سینے کتھے تے منہ، شکر ہے اسی نعرے بھی مار دیاں تے یا اللہ دے یا رسول اللہ دے۔ ایک بار ذرا اچھا نعرہ مارو تاکہ انہوں پتہ لگے کہ اے اللہ رسول والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے شاہ جی، واہ جی۔ آپ نے غور فرمایا حسین سب کا استاد ہے، واہ اقبال واہ۔ یہ علامہ اقبال تب بول رہے تھے جب ہماری گردن میں انگریز کی غلامی کا طوق تھا۔ اقبال چاہتا یہ تھا کہ یہ قوم حسینی بن کے یہ طوق بھی توڑے، یہ زنجیر بھی توڑے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے انہوں نے ہمیں سبق دیا، کیا کہا؟ فرمایا در نوائے زندگی سوز از حسین۔ اے او نائیں جڑا نائی بندہ لے لوے تے بگڑی بن جاندی ہے۔ ثواب سمجھ کے سنو بھی، ثواب سمجھ کے تے لو بھی۔ میرا اعظم چشتی کہتا ہے جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، او تے کوئی ذات شبیر حسبوں نسبوں عرفا آلہ تے اسے منیا جگدا پیرے۔ سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے۔ تے اعظم صورت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر۔ ہوں ذرا ساڑھا حصہ بھی پاؤ، وہ خواجہ فرید کے علاقے سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں دمانا جیسے جی میں لال علی دیا، جی میں لال علی دیا تیں کی تی، ایویں اصلوں کئی نہ کی تھی۔ جی میں لال علی دیا طے کی تھی، ایویں اصلوں کئی نہ کی تھی۔ پہلے چوس زبان محمد دی، پہلے چوس زبان محمد دی، پھر دودھ بطول دا پیتی۔ ویسے ہی اوے پوری کر دکھلایو شاہ، جی میں آیو ازلو نیتی۔ اوے پوری کر دکھلایو شاہ، تے جی میں آیو ازلو نیتی۔ تیرے محکم اٹل ارادے ہن، تے سر دے بازی جیتی۔ تیرے محکم اٹل ارادے ہن، تے سر دے بازی جیتی۔ ایک اب آ ہی گئے ہیں مولانا محمد یار فریدی، آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم۔
انج بول دے نہیں سننی ابو بکر عمر منظور ڈٹھم عثمان علی مسرور ڈٹھم حسنین سراسر نور ڈٹھم وہ پاک محمد یار ڈٹھم ابو بکر عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ حق فرید یا فرید ماشاءاللہ غور فرمایا آزادی پسند حریت کے جتنے متوالے کائنات میں آئے یا آئیں گے ان کا پیر حسین ہے ان کا مرشد حسین ہے ان کا ہادی ان کا رہبر ان کا استاد ان کا معلم حسین ان کا بانی اور حسین کیوں ایسا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں عشق را آج ساری فارسی آ گئی ہے عشق را آرام جہاں حریت است اے عقل ہے نا جڑی اے غلام بن جاندی ہے بھئی ادوں لبنا ہے تے چلو اے دے اگے ادوں لبنا ہے تے کدے او دی جتی وچ کدے اے دے گٹیاں وچ کدے او دے گوڑیاں وچ کدے او دے چرنیاں وچ عشق ہائے 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 عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم انو چکر بازیاں ہیلا سازیاں ڈرامے بازیاں عشق ڈرامہ بازیاں نہیں کردہ ہیلا سازیاں نہیں کردہ چکر بازیاں نہیں کردہ اے جتھے بھی آندہ ہے علی دی طرح سینہ تان کے آندہ ہے نہیں سمجھ آئی عشق را آرام جاں حریت است علامہ اقبال کہتے ہیں اے عشق جیڑا ہے اے بڑا بے نیاز ہے انو سکھ کدوں آندہ ہے انو سکھ کدوں آندہ ہے اے جدوں مجنوں دی طرح ویرانے جنگل وچ کلئی نکل آندہ ہے تے پھر زنجیراں چھڑکاندہ ہے انو کلیاں پھرن دے بڑا مزہ آندہ ہے جی بھاویں پیراں وچ زنجیراں ہوونا ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں گردن دے وچ توک مٹ دے نہیں اے دے شوق عشق را آرام جاں حریت است عشق کو سکون کب آتا ہے جب یہ جب مور کی طرح پر پھیلاتا ہے جب مور بھی جنگل وچ کلا تے کلا ہی اپنے پر پھیلا کے آپے تکی جاندہ ہے تے آپے تماشے کیتی جاندہ ہے فرمایا عشق بھی مور ہے عشق جنگل دا شیر ہے اے دوجا کسے نو برداشت نہیں کردہ ہے عشق آگے اے جتھے آندہ ہے اتھے صرف اللہ ہی رہ جاندہ ہے عشق را آرام جاں حریت است ناک اشرا سارباں حریت است فرماتے ہیں عشق آزاد میں رہنا چاہتا ہے یہ کسی کا غلام نہیں نعرے مار کے روٹی نہیں کھانی جتیاں پالش کر کے لوکاں دیاں نہیں حاکماں دیاں حاکموں کے آگے نہیں سبحان اللہ وَدِنَّا شیر بک مرے پر درب نہ چرے
شکر ہے تانوں سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں ادا کی درب کنوں آدن دسو. اللہ سلامت رکھے. چلو شکر ہے. میرے پیارے پرانے بھائی دوست ہیں، انہوں نے کہا جنگل میں جو گھاس ہوتی ہے اس کو درب کہتے ہیں، دربھا بھی کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا عشق بھوک مرے پر درب نہ چرے. عشق بھوکا مر جائے گا لیکن جنگل کی گھاس نہیں کھائے گا شیر جو ہے. اس لیے کہتے ہیں شیر بن. ہائے 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 ہائے. جب حضرت مولا علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، فرمایا اللہ اسے شیروں کا جوڑا دے گا. شیر خود بھی شیر تے پتر بھی. اس واسطے شیر بھوک مر جاندا ہے. حرام انج نہیں، مطلب انسانیت کا سبق تھا. تو اس لیے فرمایا کہ عشق را آرام جام حریت است ناقاش را سارباں حریت است. اللہ رسول کا عشق جب سینے میں سماتا ہے تو جب بندہ عشق کی سواری پہ آتا ہے تو اس کو لگام کیا ہوتی ہے؟ آزادی. اس لیے ہندو کی غلامی زہر ہے، انگریز کی غلامی زہر ہے. غلامی غلامی اللہ کی غلامی، رسول کی غلامی، یار کی غلامی. سبحان اللہ. واہ اقبال، علامہ اقبال نے جب یزید پلید سے میرے امام کی ٹکر کو بیان کیا وہاں پر پہلا نقطہ یہ رکھا، وہ کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را زہر اندر کام ریخت. کہ میرے امام کیوں نکلے یزید کے مقابلے میں؟ یزید نے پہلا جرم ہی یہ کیا کہ آزادی کے گلے میں زہر کا تیر کھینچ کے اتار دیا. آزادی سلب کر لی. لوگ عمر کے آگے بولتے تھے، یہاں بولنا بند، یہاں کچھ کہنا بند، یہاں ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہے ہیں. پستے ہی. ورنہ ٹیکس جو ہوتے ہیں نا، ٹیکس جب لگائے جاتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ یہ لگا دو، یہ لگا دو، بجلی کے بل پہ لگا دو، یہ تمہارے باپ کی نگری ہے لگا دو. ٹیکس تب لگایا جاتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس لیں گے تمہیں یہ سہولت. نہیں سمجھ آئی؟ ٹیکس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سہولتیں دیں گے. ٹیکس سہولت کیا ہے کہ تمہارے دروازے کے اوپر ہر چیز تمہیں پہنچائیں گے، تمہیں ایک رات بھوکا نہیں رہنے دیں گے. تمہاری بھوک کے ذمہ دار ہم، تمہارے رہن کے ذمہ دار ہم، تمہارے صحن کے ذمہ دار ہم، تمہارے اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں. اس کا ہم ٹیکس لیں گے لیکن اس کا حساب رکھیں گے. یہ نہیں جتنا منہ کھولتے جائیں لیتے جائیں گے، لیکن جو ٹیکس لیتا جائے اور سہولت ایک نہ آئے. کون سا ٹیکس؟ کیسا ٹیکس؟ یہ غلاموں کی نشانی ہے. وہ ٹیکس لگاتا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگاتا ہے اور یہ آگے کہتا ہے بس بندے ودھا دے جتیاں مارن والے، لتر مارن والے بندے ودھاؤ، ماری جاؤ. وہ لتر کھانے والی قوم غلام ہوتی ہے، آزاد قوم حسین کے نام کی علم بردار ہوتی. یزید نے اسلام کا جو نظام تھا جس نے آزادی بخشی تھی اس اسلام کی گردن ہی کاٹ دی.
یہ جو کہتے ہیں نا یہ سکالر او جی اسلام تے ہے سی بس اسلام دے مینارے تروڑ دیتے انہیں، مینارے شنارے نہیں، اس نے اسلام کی پوری عمارت زمین میں غرق کر دی، پیچھے اسلام بچا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسلام تھا لا الہ الا اللہ، اور وہ ختم کر کے اس نے کہا میں ہوں، اب جو میں کہوں گا وہی آئین، جو میں کہوں گا وہی قانون، جو میں کہوں گا وہی، بیعت کرو گے تو اس بات پہ کرو گے تم میرے غلام ہو، میرا آئین، میرا قانون، میرا آرڈر چلے گا، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، کسی کا نہیں، اللہ کا آرڈر چلے گا۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، حکمران میرا اللہ ہے، باقی جتنے ہیں سارے اس کے نائب ہیں۔ صدیق اکبر نے پہلا خطبہ یہ دیا تھا، لوگوں جب تک میں اللہ نبی کے رستے پہ چلتا رہوں میرے پیچھے چلتے رہنا، اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں کوڑے سے مجھے سیدھا کر دینا، تمہارے اوپر اطاعت تب تک ہے جب تک میں اللہ کی راہ پہ چلوں۔ یہ کیسی اندھیر نگری ہے، قوم کو غرق کرتے جاؤ، مارتے جاؤ، اجاڑتے جاؤ، اور کہو بولو گے تو اندر کر دیں گے، بولے گو تو پرچے ہوں گے، اگر ہوں گے تو پھر حسینیت کا سبق یہی ہے کہ پرچہ کیا تم سر بھی لے لو، حسین چل کے کربلا آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام کی گردن کاٹ دی یزید نے، اسلام صفحہ ہستی سے اس نے عملاً مٹا دیا، عملاً مٹا دیا۔ اب سب کے اوپر تو لٹکنے لگی جبر کی، ظلم کی تلوار کہ جہاں سے آواز نکلی پورا سر ہی اڑا دو، زبان نہ کاٹو۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہے، جبر کے آگے ہر کسی نے سر جھکایا، پر جب آیا زہرا کا جایا، اس نے کہا اگر آج میں نے بھی سر جھکا دیا قیامت تک یہ جھکا رہے گا، اسلام اسی طرح رہے گا۔ کیوں؟ جس کی اگر میرے گھر پہ قبضہ ہو تو میں کہوں گا میاں صاحب آئیں گے تو چھڑوائیں گے، حاجی صاحب آئیں گے تو چھڑوائیں گے، وہ گھر میرے پہ قبضہ ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، یا میں انتظار کرتا رہوں گا بادامی باغ والے آئیں تو میری مدد کریں؟ اگر میری ریڑھ کی ہڈی میں طاقت ہے میں کہوں گا وہ آتے رہیں گے، لیکن یہ میری عزت لٹ رہی ہے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے خون پسینے سے یہ 2 کمرے بنوائے، ایک آدمی بندوق کی نالی سے مجھ سے چھین رہا ہے، میں جو کچھ ہو سکے گا کروں گا۔ یہ اسلام رسول اللہ کے آنسو، نبی کی آل کا خون، اصحاب کا خون اس کی جڑ میں تھا۔ یزید نے سب کو جب برباد کیا، علامہ اقبال کہتے ہیں پھر کوئی اٹھے نہ اٹھے، جس کے گھر کو آگ لگی تھی اس نے تو پانی اٹھانا تھا۔ گھر کو آگ لگ جائے انتظار کرو گے؟ مصری شاہ لے آن گے تے بجھان گے، اوے گھر کو آگ لگے گی انتظار کرو گے؟ ریسکیو والے آن گے تے بجھان گے؟ اوے جس جوگے ہو کرو گے، گلاس بھی ہے تے آکو گے سٹ پانی، آندے رہن گے آن آلے۔ حسین کے گھر کو آگ لگی، نبی کے گھر کو آگ لگی، یہ دین نبی کا تھا، اس لیے اقبال کہتے ہیں خواست آن سر جلوائے خیر الامم، چون صحابے قبلہ باراں در قدم۔ کیا مثال دی ہے، وہ جو میرے منہ سے اچانک نکلی ہے۔ اقبال کہتے ہیں آگ لگ گئی نبی کے دین کے گھر کو، حسین اٹھا تو پیالہ بن کے نہیں، جام اور گلاس بن کے نہیں، حسین اٹھا رحمت کا بادل بن کے۔ خواست آن سر جلوائے خیر الامم، چون صحابے قبلہ باراں در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت۔ آیا حسین، آیا حسین، اور آگ
آگ کو بجھانے کے لیے کیا لایا حسین؟ فرمایا کیونکہ آگ تھی بڑی سخت، نہ فرات نہ پنجاب نہ چناب، پانی کون سا لایا؟ کہا علی اکبر کا خون لایا، عباس کا خون لایا، جعفر کا خون لایا، بادل بن کے آیا، بر زمین کربلا بارے دو رفت، برسا اور وہ گیا، بر زمین کربلا بارے دو رفت، لالا در ویرانہ کارے دو رفت۔ یاد رکھو جہاں پھول کا باغ لگایا جاتا ہے، چمن سجایا جاتا ہے، زمین دیکھی جاتی ہے، مالی گلاب کا پودا لگانا ہے، زمین شور تو نہیں۔ حسین نے نہیں دیکھا زمین کیسی ہے، اس نے کہا لگا دے پودا علی اکبر کا، ڈال دے بیج علی اصغر کا، ڈال دے ابو بکر بن حسن کا، ڈال دے عباس کے بازو، اور جب سارا پورے کا پورا دریا فاطمہ کا، وہیں بادل علی کے گھر کا، وہیں برسا، وہیں سارے پودے کٹ گئے، اس زمین میں اٹ گئے، آخر میں آپ آیا، کہا ہم بھی آ رہے ہیں، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ خون اپنا اپنے بچوں کا بادل بن کے نبی کے دین کو دے کے کہا اب نہ گھبرانا، اب تجھے مٹا نہیں سکے گا زمانہ، اب دنیا جب بھی تیرے اوپر قیامت ٹوٹے گی میرا نام آئے گا، تیرے ساتھ مجھ پہ بھی سلام آئے گا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق بحر حق در خاک و خون غلطی دست، حق کے لیے حسین بچوں سمیت، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں سمیت خون میں نہا گیا، خون میں نہا گیا۔ اور آگے کیا پیغام اوپر سے آ گیا کہ پس بینائے لا الہ گردی دست، وہ خون میں نہایا، سارے کنبے کو نہلایا، پیغام اوپر سے آیا تو نے دین بچایا، تو نے دین بچایا، پس بنائے لا الہ گردیدہ است، ہم نے تجھے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنایا۔ کچھ حسین سمجھ میں؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ آگے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔